کہ دنیا میں بھی عزتیں ہی عزتیں اور بالکل. آخرت میں بھی. آج یکم ربیع الاول ہے تو کیوں نہ ہم اپنے شاگردوں کو سلاسل کی تعلیمات میں سے ایک ایسا عمل بتائیں کہ جو ان کی زندگی کو بدل دے. زندگی کو بدل دے. دیکھیں ہر شخص کا خواہش ہوتی ہے کہ وہ سلسلے کے رستے پر چلے. سبحان اللہ. ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عمل کرے, عملیات سیکھے, عملیات سیکھے, عمل کرے, عملیات سیکھے. تو ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. ہمارے پاس سب سے پہلا وار شیطان کا کیا وسوسہ آتا ہے کہ تو اگر یہ پڑھے گا تو تو رجت کا شکار ہو جائے گا, تو اگر یہ پڑھے گا تو فلاں شیطان تجھے نقصان پہنچا دے گا, اگر تو یہ کرے گا تو تیرے ساتھ ایسا ہو جائے گا, تیرا ویسا ہو جائے گا. اکثر عموماً ایک بڑی غلط فہمی ہمارے لوگوں میں یہ ہے نا کہ جو شخص اس عملیات کی دنیا میں پڑتا ہے وہ تنگ دست ہو جاتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے. وسوسہ ہے. ہاں صحیح. تو وہ کئی لوگ جو بہت زیادہ پڑھ کے جن کا وہ میں ایک ایسا حصار بتاؤں گا کہ جس کو کہتے ہیں کہ حصار ملائکہ مقربین. حصار ملائکہ مقربین یعنی کہ 4 جو فرشتے مقبول بارگاہ ہیں نا, مقربین میں سے ہیں جو ملائکہ, ان کا حصار. اللہ اللہ اکبر. دیکھیں ایک حصار ہے نیچرل قدرتی جو اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے نیچرل کہ جس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا, کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز ادا کی, فجر کی نماز ادا کی, وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا, اس کے حصار میں آ گیا. سبحان اللہ. کب تک؟ جب دوسرے دن فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا. یعنی کہ پورے دن وہ حصار میں ہے, کس کی نگاہ میں ہے؟ اللہ کی, اپنے رب کی. سبحان اللہ. کون سی وبا اس کو آئے گی, کون سی بلا آئے گی اس کے پاس, کون سی مصیبت آئے گی, کون سا جادو اثر کرے گا. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم بستر پر جایا کرو, جب بستر پر جایا کرو تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ تم پر معمور کر دے گا, سبحان اللہ, جو تمہاری حفاظت کرتا ہے شیطان مردود سے. اللہ اکبر. یہ بھی حصار ہے, یہ نیچرل ہے. آیت الکرسی سوتے وقت جو پڑھ لے گا, ہاں, وہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے کہ جو اس کی حفاظت کرے, جو اس کی حفاظت فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور حضور و حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان بھی یہی ہے کہ جو شخص عقل رکھتا ہے, شعور رکھتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا وہ بغیر آیت الکرسی پڑھے سو جائے. اور سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے بارے میں بھی مولا کائنات کا یہی فرمان ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آمنا الرسول بما انزل الیہ ربہ والمؤمن کل آمنا باللہ ملائکتہ وکتبہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سورہ بقرہ کا آخری رکوع کے بارے میں یہ آپ نے یہ فرمان ہے. سبحان اللہ. تو کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع کو جانتا ہے اور نہ پڑھتا ہو, اللہ اکبر, کہ وہ ہلاک ہوا. اللہ اکبر. تو حضور خیر عوام الناس کو ویسے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ آیت الکرسی تو سب کو یاد ہے, آیت الکرسی سب کو یاد ہے, اور جو یہ چاہیں کہ وہ اس فرمان پر بھی جو بھی آپ نے بتایا کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع وہ اس کی بڑی فضیلت ہے, وہ بھی یاد کر لیں, وہ بھی یاد کر لیں. لیکن وہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں, تو ظاہر سی بات ہے شاہ صاحب ہمارے ساتھ کچھ عاملین بھی ہیں. اکثر ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ روحانی معالج ہیں, معالجین. صحیح. کہ جن کو مختلف سلاسل کی خلافت و اجازت بھی ہے, سبحان اللہ. مختلف مدارس سے فارغ التحصیل بھی ہیں, سبحان اللہ. مختلف گدی نشی جو ہیں ان کے سجادے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہیں. سبحان اللہ. تو کیوں نہ ایک ایسا حصار بتایا جائے کہ جب وہ مریضوں کا علاج کرتے ہیں جی, تو ظاہر سی بات ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے نا کہ یار میں اگر اس کا اتارا کر رہا ہوں تو یہ مجھ پہ حملہ نہ کر دے, یہ میرے بچوں پہ حملہ نہ کر دے, یہ میرے گھر کو نقصان نہ پہنچا دے.
صحیح خوف ہوتا ہے نا. صحیح. اب بندہ کوئی عمل پڑھنے بیٹھتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یار میرے ارد گرد جو شیاطین ہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں. صحیح جی. تو اس کے لیے بہترین حصار آج میں بتاؤں گا جو ہمارے سلسلہ خاندان قلندریہ کا ہے. خاندان قلندریہ کا خاص حصار کا عمل، جس کی خاصیت یہ ہے کہ جو چاروں عناصر ہیں نا، چار عناصر جو ہیں، جس میں آتشی مخلوق موجود ہے، صحیح، جس میں ہوائی مخلوق موجود ہے، کہ صحیح، جس میں آبی مخلوق موجود ہے، صحیح، کہ جس میں بادی مخلوق موجود ہے. یعنی کہ آگ آتشی ہو گیا، سبحان اللہ، آب پانی ہو گیا، پانی ہو گیا، باد ہوا ہو گیا، سبحان اللہ، خاک مٹی ہو گیا. مٹی ہو گیا. ٹھیک. اچھا، ان چاروں کی بھی مخلوقات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. اللہ اکبر. اچھا جی، ہر وہ شیاطین جنات، ہر قسم کا جادو، ہر قسم کا شر جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ آگ سے بنا ہے. صحیح. ہر نقصان دہ چیز آگ سے بنی ہے. آگ تحریک ہے نا، صحیح، حرکت رکھتی ہے نا، حدت رکھتی ہے نا اپنے اندر. صحیح. برودت بھی تو ہے نا. بالکل. جیسے کوئی کسی کو برف میں ڈھک دیا جائے وہ تو مر جائے گا. تو اسی کی تو مثال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا. اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ چاروں عناصر کے جو شر رکھنے والی قوتیں اللہ تبارک تعالیٰ ان سے محفوظ کر دیتا ہے یہ حصار پڑھنے والے کو. سبحان اللہ. اور خاص کر وہ لوگ کے جو روحانی معالج ہیں، کیونکہ روحانی معالج کے اوپر نہیں معلوم کون سی مخلوق کب حملہ آور ہو، وہ کب کس پیشنٹ کا کام کر رہا ہے، اس کے اوپر کون سا عمل تھا، کون سا شیاطین تھا، کون سا جنات تھا جس نے اس کو گھیرے ہوئے تھا، تو وہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، حفاظت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو وہ عمل ایک مرتبہ پڑھے گا؟ نہیں، جو روحانی معالج ہے نا وہ اس کا باقاعدہ طور پہ اس کا چلہ کر لیں گے تو ان کی زندگی کے لیے بھر کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. تو عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی اس کو اپنے وٹ میں رکھے. اچھا، عام آدمی بھی اگر چاہے تو اس کا چلہ کر سکتا ہے؟ چلہ کر سکتا ہے اجازت لے کر. معالجین کو بھی اجازت کی ضرورت ہے؟ جو ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں، ہماری یہاں ٹرانسمیشن میں شامل ہوتے ہیں، ان کو بالخصوص اجازت ہے اس کی. لیکن شاہ صاحب بڑے کمال کا حصار ہے. سبحان اللہ. ایسا کمال کا حصار ہے کہ اگر تم نے دائرہ بنا کے تم بیٹھ گئے پڑھ کے، صحیح، اگر بچھو بھی ہوگا نا، کوئی حشرۃ الارض کے اندر بھی کوئی شیاطین جنات جس روم میں ڈالے گا تو وہ اس دائرے کو اندر نہیں آ سکتا. مطلب جو شیاطین ہیں وہ نہیں آ سکتے، یہ جو حشرات الارض وہ بھی نہیں آ سکتے، مطلب اوریجنل ان کا بھی حصار ہو جاتا ہے. ہاں، اوریجنل بچوں سے بھی. آپ یہ پڑھو، پڑھ کے تجربہ کر کے دیکھو، جہاں بھی چیٹیاں ہوں وہاں پہ ایک دائرہ بنا دو پڑھ کے، چیٹیاں دائرے کے اندر نہیں جائیں گی، دائرے کے باہر ہی گھومتی رہیں گی. سبحان اللہ. ایک سوال کروں گا حضور کے، مطلب یہ ہے کہ گھر کو ہم جیسے رات میں مچھر مکھی کا معاملہ، ان کو باہر نکال کر بھی حصار کر کے تجربہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی تو کمالات ہیں، اللہ. یہی تو برکتیں ہیں. اور اچھا، اور کیا کہتے ہو برکت کو؟ اور کمالات کیا ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. فضائل اور کیا ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. جب ہم سمندر میں اترتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا سمندر گھیرا ہے یا نہیں. سبحان اللہ. اور جو مبتدی ہیں، ابتدا کرنے والے، ان کے لیے بھی یہ حصار کمال ہے. ان کے لیے بھی حصار کمال ہے کہ وہ اب بے خوف ہو کر کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں اجازت کے ساتھ. وہ حصار کیا ہے؟ حصار کیا ہے؟ دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ پڑھیں شاہ صاحب. سبحان اللہ. حصار ملائکہ مقربین. ابرسا صبرسا سارسا سورسا بحق لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. احتووا جہاتی
कुल्लहा बिहिसारिन मिन कुल्लि आफातिन व बलियातिन व मिनश्शयातीनि वल खन्नास बिहक़्क़ि या जिब्राईलु या मीकाईलु या इसराफीलु या इज़राईलु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर ये काफ़ी मैंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा कि ताकि समझ में आ जाए, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी लोगों में बैठ जाए। जी ये बरहमतिका या अरहमर राहिमीन राहिमीन तक है ये हिसाब। सुभान अल्लाह। अब इसकी तरतीब और तरीक़ेकार क्या है? हुज़ूर तरतीब और ये अबरसा सबरसा सारसा सूरसा ये मुवक्किलीन के नाम हैं। हाँ सही। अच्छा तरतीब अच्छा, क्या एक अबरसा सबरसा सीन से भी आता है, अच्छा एक स्वाद से भी आता है, सही। ये स्वाद दोनों में फ़र्क है। सही अच्छा, ये वो कामिल है कि जो हर चीज़ पर हुक्मरान है, सही। जो स्वाद वाला है। सुभान अल्लाह। अबरसा सबरसा सूरसा हाँ, ये जो है ये हुक्मरान है, ये हाकिमियत रखते हैं। सुभान अल्लाह। जितने भी सुरुख जिन्नात हैं, जितने भी ऐवान हैं, जितने भी मौकलान हैं, जितने भी वो हैं, ये सब इनके अंडर में आते हैं। सुभान अब ये देखें ना, इसमें चारों फरिश्तों के नाम मौजूद हैं। सही। अभी जैसे मैंने पढ़ा ना अबरसा सबरसा सारसा सूरसा, इसमें जो है वो आखिरी जो है ना वो सीन से है, बाकी जो है ना तो ये जो ये चार पूरी तरतीब है इसकी, इसी तरतीब से होगा ये, सुभान अल्लाह। इसी तरतीब से होगा। इसका तरीक़ाकार क्या है कि आम लोग अगर इस रास्ते से गुज़रते हैं या इस रास्ते का शौक़ रखते हैं या इस रास्ते में आना चाहते हैं तो 7 मरतबा इसको याद करें, पढ़ लें। अच्छा, इब्तिदाइया वाले इब्तिदाइया में, सही। इब्तिदाइया में। अच्छा, इससे घर का भी सार कमाल का होता है। सुभान अल्लाह। ये जो 7 दफ़ा पढ़ना है हर नमाज के बाद या नहीं 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 नहीं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें। सही है। अगर वो चाहते हैं कि अपने घर को हिसार में ले आएँ, सही। यही 7 बार पढ़ के पानी दम करें, अपने पूरे घर में छिड़क दें, वन टाइम। वन टाइम। सही। इस तरीके से 7 दिन मुकम्मल कर लें, 11 दिन मुकम्मल कर लें, सही। मजाले के उस घर के अंदर दाखिल हो जाए। नहीं पढ़ सकते, पढ़ना मुश्किल होता है, सही। तो इसको लिख लें, इसका प्रिंट आउट निकाल लें, प्लास्टिक कटिंग करके अपने घर में लगा लें, तो भी हिसार हो जाएगा। जिस घर के अंदर ये हिसार होगा उस घर में शयातीन जिन्नात दाखिल नहीं हो सकता, सही। उस घर पे जादू असर नहीं कर सकता, सही। क्योंकि इसके महतेज जो मौकलान है ना वो कहरी हैं। कहरी। हाँ, सही। वो उनकी रोशनी अपनी इतनी है कि जितने भी जुल्मत के शयातीन हैं ना वो सब उसकी रोशनी से जल जाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके करीब भी नहीं आते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी दुकान है, सही आपका ऑफिस है, सही। या कहीं भी हो, आप किसी का भी हिसार करना ये कर सकते हैं। लेकिन ये बिलखुसूस जो हिसार है ना ये रूहानी मुअल्लिज के लिए है, बिलखुसूस जो मैंने तालीम किया है। सही। हुजूर यहाँ पर जैसे जो 7 दिन कर रहा है आम ये आदमी, आम लोगों के लिए है। आम आदमी कर रहा है, अब 7 दिन के बाद वो हिसार कब तक कायम, उसकी वैलिडिटी है कोई, या हमेशा के लिए होगी? नहीं, ये हिसार रहता है। सही। हाँ, ये हिसार रहेगा उस वक्त तक जब तक वो उस घर में रहेगा। अच्छा, सही। नहीं, घर में रिहाइश पजीर, वो नौकरी पे आना जाना तो टेंशन नहीं। वो तो जाहिर सी बात है, एक बंदे ने अगर हिसार करके पढ़ा है तो वो पूरा उसको वजूद बंधा है ना। सही। सुभान अल्लाह। घर में रहने वाले मकी हैं ना असल तो। सही। मतलब इसका ये है कि 7 दिन में 7 लेयर्स पूरी हो जाएंगी। अब वो लेयर्स जब तक कायम है कि जब तक वो उधर रिहाइश रहेगा, वो जब वो वहाँ से जाएगा तो अब वो उसके बावजूद भी 7 साल तक वो हिसार कायम रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नया आए तो उसको अमन रहेगा, अमल रहेगा, उसका असर रहेगा। सुभान अल्लाह। ये है इब्तिदा, ये है इब्तिदा। अब आमिलीन के लिए आप कुछ इरशाद फरमाएं। आमिलीन के लिए ये इसलिए ज़रूरी है कि वही बात है
کہ عاملین آگ کے قریب زیادہ ہوتا ہے. ان کا یہ ہتھیار ہے. ان کا یہ ہتھیار ہے. وہ میں کہتا ہوں کہ ایک بار کر لیں زندگی بھر کے لیے کافی ہے. ویسے تو میں نے اپنے شاگردوں کو کئی حصار بتائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. آیت الکرسی کا حصار بتایا ہے, آیت الکرسی باموکل کا حصار بتایا ہے, اور دوسرے کامل حصار میں نے بتائے ہوئے ہیں. ایک حصار اور صحیح, آپ اس کو اپنی بیاض شاذلیہ میں تحریر کر لیں, اس کو لکھ لیں. صحیح. اس کی ترتیب اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 70 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اس حصار کو 70 روز تک. تو شاید اب اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. 70 مرتبہ 70 دن تک. ہاں, اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. پرہیز. ہاں, پرہیز کے ساتھ کر لیں. ترک جلالی کر لیں. ضروری ہے. ترک جلالی ظاہر سی بات ہے, جو روحانی معالج ہے وہ تو ویسی پرہیز میں ہے. سبحان اللہ. تو جس نے حصار کا یہ کرنا ہے تو وہ اچھا, اس سے خالی حصار ہی نہیں ہوگا, اس سے اور بھی کام ہوں گے اس کے. یہ نہیں کہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے پڑھا ہے. صحیح ہے. اور کیا کام ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں انتہا کی تسخیر موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تسخیر خلائق اس میں اتنی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا عمل کر لے اور وہ مشرق میں رہتا ہو اور اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ اس کو شہرت ملے تو مغرب پہ لوگ اس کو جانیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دوسری بات اس کی یہ کہ اس کا عمل کر لینے کے بعد وہ شخص تو محفوظ حصار میں ہوا اس کے آنے والی نسلیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور, اگر کوئی یہ چاہے کہ مطلب عام آدمی بھی یہ چاہے کہ 7 دفعہ کر پڑھنا اچھا ہے, اور عام آدمی یہ چاہے کہ اپنا حصار وہ 70 دن تک 70 مرتبہ پڑھ سکتا ہے؟ بالکل اجازت لے کے پڑھ سکتا ہے, ہماری طرف سے اجازت ہے اس کو. سبحان اللہ. حضور خیر, یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اجازت نہیں مل پاتی, مطلب چونکہ ہزاروں لوگوں کو جواب یہاں سے اگر نہیں جا پاتا اور وہ اجازت کے الفاظ نہیں سن پاتے, تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہم نے آج سے ہی ایک سلسلہ شروع کیا ہے کال سینٹر کا. سبحان اللہ. جس کی ٹائمنگ پاکستانی ٹائم کے مطابق دوپہر 2 بجے سے رات 8 بجے تک ہے. یہ ہماری آفیشیل ٹائمنگ ہے. اس ٹائمنگ پہ جس کی بھی کال آئے گی اس سے بات ہوگی, جس کا بھی میسیج آئے گا اس سے بات ہوگی. ایسے ہے کہ جیسے میرا کلینک اوپن ہے, صحیح, میں موجود ہوں اس کلینک میں, آپ سے بات ہوگی. نہیں, ہمارے کال سینٹر میں ہمارے جو نمائندے موجود ہیں کہ جن کو اجازت کے ساتھ بٹھانا ہو, جو میرے شاگرد ہیں, صحیح, اگر جو مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں پھر وہ میرا اپوائنٹمنٹ لے لیں انہی سے. لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب کو تو دور کی بات, ڈاکٹر صاحب کے لوگوں سے بات نہیں ہوتی. جی جی جی. تو وہ شکایت ختم ہو جائے گی لوگوں کی. ہاں, یہ بڑا پریشانی. اب وہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں, اب وہ ڈاکٹر صاحب کا اپوائنٹمنٹ لے لیں, وہ ڈاکٹر صاحب کا اپوائنٹمنٹ دیں گے, ٹائم دیں گے, پھر ان کی ذمہ داری ہوگی اس ٹائمنگ پہ ڈاکٹر صاحب ان سے بات کریں گے. سبحان اللہ. اب 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک خالی ڈاکٹر صاحب تو نہیں بیٹھے رہیں گے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو اپنا بھی کلینک ہے. صحیح. وہاں بھی اکثر تعداد میں مریض ہوتے ہیں, اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, خدمات ہیں. تو کال سینٹر یہ ہوتا ہے. ہم نے اسی لیے الحمدللہ آج بھی اس کا, کل بھی ہم لوگوں نے اس کا افتتاح کر دیا کال سینٹر کا. سبحان اللہ. تو آج میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں آفیشیلی کہ یاد رکھیں کہ جو شخص ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی سے بات کرنا چاہتا ہے, جو شخص ہمارے سسٹم سے جڑنا چاہتا ہے, جو شخص اپنی خدمات کو انجام دینا چاہتا ہے, اپنی خدمات کو انجام دینے سے مراد کہ اگر وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سسٹم میں کسی کام آ سکوں, میرے یہ فیلڈ ہے, جیسے آئی ٹی کی فیلڈ ہے, کسی کی فیلڈ ہے, تو وہ اپنے آپ کو اگر پیش کرنا چاہتا ہے, سلسلے کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے, خانوادے کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے, ڈاکٹر صاحب کے سسٹم کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے, تو وہ بھی اپنی رائے بھی دے سکتا ہے, مشورہ بھی دے سکتا ہے, اور ہم سے بات بھی کر سکتا ہے. تو یاد رکھیں کہ اب آپ کی یہ شکایت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اسی میں شکایت سیل بھی موجود ہے. دیکھیں آپ کی اسکرین پر 2 نمبر چل رہے ہیں, ایک دبئی کا نمبر چل رہا ہے اور ایک پاکستانی نمبر چل رہا ہے. یہ دونوں ہمارے آفیشیل ہی نمبر ہیں.
اس نمبر پہ پاکستانی ٹائم کے مطابق دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک آپ کی کال ہوگی اور ہمارا جواب ہوگا، آپ کا سوال ہوگا اور ہمارا جواب ہوگا۔ اور جو لوگ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، استخارے کے لیے کرانا چاہتے ہیں، لائیو استخارہ کرانا چاہتے ہیں، تو 2 بجے سے لے کے 8 بجے تک ڈیلی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اتوار والے دن صرف 1 دن کا گیپ ہوگا، باقی کوشش کریں گے کہ اس میں بھی گیپ نہ ہو اتوار کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر 7 دن آپ کو جواب برابر سے ملے گا۔ اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری ویب سائٹ بھی لائیو ہو جائے گی، پھر تو آپ کا مسئلہ ہی حل ہو گیا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ لوگ جو اجازت لینا چاہتے ہیں وہ 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک کال کر کے اجازت لے سکتے ہیں، واٹس اپ کال کر سکتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بہت اچھا کام ہو گیا، اور جو مشکلات پیش آ رہی تھیں رابطہ کرنے میں وہ دور ہو گئی ماشاء اللہ۔ لیکن اب شاہ صاحب الحمدللہ ہم نے پوری ٹیم، ہماری پوری ایک مینجمنٹ ہو گئی ہے اب۔ پہلے سلسلہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا ہمارا، تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا نظام ڈسٹرب ہوا تھا، جس کی وجہ سے میرے چاہنے والے لوگ بھی پریشان ہوئے تھے، میں بھی پریشان ہو گیا تھا، تو اس لیے ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے پھر ایک پوری ٹیم کو ترتیب دے دیا، اور جو کچھ معاملات تھے وہ جو غلط فہمی تھی وہ بھی الحمدللہ دور ہو گئی، کہ جن لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی ہے تو وہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس رابطہ کر کے ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب جو اجازت لینا چاہے وہ اجازت لے سکتا ہے، تو بالکل لے سکتے ہیں اجازت۔ حضور اچھا اس کی ترتیب سمجھا دی نا میں نے، ترتیب سمجھا 70 مرتبہ 70 دن تک یہ مکمل کر لیں اور اپنی بیعت شاذلیہ میں لکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بالکل، آپ کے دماغ دیکھیں، سوال آپ کا نہیں ہے شاہ صاحب، سبحان اللہ، سوال میرے چاہنے والوں کا ہے۔ سبحان اللہ آپ کامنٹس میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، سبحان اللہ آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ جو حصار ہے یہ 70 دن کے بعد، اب اس نے جو 70 دن پڑھنا ہے روزانہ، پھر کیا مداومت رکھنی ہے؟ 7 مرتبہ مداومت میں رکھنا ہے اپنے پاس، 7 مرتبہ بالکل روزانہ 7 مرتبہ مداومت میں رکھنا ہے۔ اچھا، یہ جو حصار ہے جس پر پہلے سے جادو کا معاملہ ہو یا کوئی رجت ہو یا بالکل پھنس گیا ہے عامل، کہ اب اس پہلے سے اس پہ بہت ساری نیگیٹیوٹیز جمع ہو چکی ہیں، تو وہ بھی جھاڑ دیں گی؟ اس کی خاصیت ہی یہی ہے شاہ صاحب، پہلے یہ صفائی کرتی ہے پھر اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے انسان گندا لباس پہنا ہوا ہے آپ نے اس کو پردے صاف ستھرا لباس پہنا دیا، صحیح نہیں، یہ ایسا لباس ہے، اس کی روحانیت کہ جب تک یہ آپ کے اندر سے نگیٹیوٹی کو ختم نہیں کر دے گی، آپ کے اندر کی گندگی کو ختم نہیں کر دے گی، آپ کے وجود پہ نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کیوں کہا ہے کہ آپ اس کو 7 دن کر لیں، 11 دن کر لیں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جادو میں گھرے ہوئے ہوں، آپ کسی شیاطین کے شکار ہوئے ہوں، آپ حسد کا شکار ہوئے ہوں، آپ کے اوپر نظر بد کے اثرات ہوں، آپ کے اوپر نگیٹیوٹی زیادہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلے اگر نگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے، اثرات ختم ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا سا وقت لگتے ہیں، صحیح۔ تو جب یہ چیزیں ختم ہوں گی تو یہ آٹومیٹک آپ کو اپنے پورے حصار میں لے لے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کامل حصار۔ اور شاہ صاحب اس کا ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے اوپر کہتے ہیں نا کہ سیارگان کی نحوست، ستاروں کی نحوست، جو لوگ اکثر عاملین کا ایک لفظ ہوتا ہے کہ بھائی تمہارے اوپر فلاں زحلہ کی نحوست پڑ گئی ہے، صحیح ہے، کہ اب تم 11 سال کے بعد ہی اترے گی، ابھی 7 سال کے بعد ہی اترے گی، ابھی 8 سال کے بعد ہی اترے گی، وہ ایک 60 کا جو کانسیپٹ 60 کے بعد ہی اترے گی آپ کی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی وہ شخص جس کو وہ کہتا ہو وہ صرف 7 بار 7 دن تک پڑھ لے، صرف پڑھ لے، اس کے پورے وجود کو صاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی نحوست ہمارے اپنے گناہوں کی ہوتی ہے، باقی کسی کی بھی نہیں ہے اتنی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو یہ شخص پڑھے گا تو اس کی یہ صفائی بھی ہو جائے سر گی۔ وہ گناہوں سے حفاظت میں آ گیا نا، حصار میں آ گیا، سبحان اللہ۔ وہ بدکاری سے حفاظت میں آ گیا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی میرا مجھ سے سگریٹ نہیں چھوٹتی،
مجھ سے نشہ نہیں چھوٹتا، مجھ سے شراب نہیں چھوٹتی، مجھ سے یہ چیزیں نہیں چھوٹتی، مجھ سے فلاں گناہ نہیں چھوٹتا، مجھ سے فلاں گناہ نہیں چھوٹتا، جبکہ میں ندامت بھی ہوتا ہوں، میں توبہ بھی کرتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے. وہ 7 بار اس کو پڑھنا شروع کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں ایک چھوٹا سا سوال کر کے میں آگے ایک بالکل آپ کر سکتے ہیں. حضور یہاں پر یہ تو اپنی اصلاح کے لیے ہے. بالکل. بہت ساری مائیں اور بہت ساری بہنیں یہ کہتی ہیں، مائیں کی کہتی ہیں کہ بچہ سگریٹ پیتا ہے اور کوئی نشہ کرتا ہے، یہ چھوڑتا نہیں ہے، یا جو ہے نا بہنیں کہتی ہیں ہمارے شوہر کا یہ معاملہ ہے کہ وہ شراب پی کے آ جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی وہ پڑھ سکتی ہیں دوسری کی پڑھ پروٹیکشن کے کے لیے؟ پانی دم کر کے کھلا دیں، میٹھا دم کر کے کھلا دیں. کچھ کھلا پلا نہیں سکتے، شوہر دور ہے، اولاد دور ہے، دوسرے ملک میں ہے، ماں باپ دوسرے ملک میں ہے، پریشان ہے، وہ 7 مرتبہ اور ایک مٹھی لونگ لیں، اس پہ دم کر دیں، اس کے 7 حصے کریں، روزانہ 7 بار ایک حصہ اس کے اوپر دم کریں اور اپنے بیٹے کا مقصد بیان کر کے جلا دیں. 7 دن میں بچہ الف کی طرح سیدھا کھڑا ہوا ہوگا. سبحان اللہ. حضور ایک چھوٹا سا سوال اور بہت اہم. جی حضور جو خواتین اس چیز میں ہوتی ہیں کہ دوسری خواتین سے میرے شوہر کا اظہار ہو جائے. ہاں، اگر غیر شرعی ہے تو بالکل اثار ہو جائے گا. اگر وہ اس کی دوسری بیوی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے شریعت کا معاملہ ہے نا، پھر دوسری بیوی کا بھی حق وہی ہے جو پہلی بیوی کا ہے. سبحان اللہ. اب پہلی والی بولے دوسری والے کو دور کر دو، صحیح. تو یہ تو ہمارے شریعت میں نہیں ہے نا. صحیح کہ مطلب وہ باہر اگر کہیں اور کسی کے ساتھ افیئر ہے وغیرہ وغیرہ، وہ تو ظاہر سی بات ہے، غیر شرعی جو بھی کام ہوگا صحیح، وہ اپنے شوہر کا محفوظ کر سکتی ہے. سبحان اللہ. کیا عمل ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک چیز اور، سبحان اللہ، کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی ہو، اللہ اکبر، جس کے اوپر شیاطین حملے آور ہوتے ہوں، جس کے اوپر جادو باندھا ہو کہ اس کی اولاد نہ ہو، جی جی، اور جس کے عمل ٹھہرتا ہو اور مہینے 2 مہینے بعد ضائع ہو جاتا ہو، 3 مہینے بعد، صحیح، وہ عورت کالا گنڈا لے، آئی بس سمجھ میں، ہر گرہ پہ 7 بار پڑھ کے اس کو دم کر کے 7 گرہیں لگا دے اور اپنے ناف پہ باندھ لے. کالا گنڈا سے مراد کالی ڈوری. کالی ڈوری لے لے، صحیح اتنی بڑی کہ جتنی بڑی اپنے ناف تک وہ گرہ لگا سکے، صحیح، اور ہر گرہ پہ 7 بار یہی حصار پڑھ کے اپنے گرہ باندھ لے. شاہ صاحب مجال ہے اس کا کوئی اولاد ضائع ہو جائے. سبحان اللہ. اور اولاد کی حفاظت کے لیے اولاد بھی، کی حفاظت کے لیے بھی اور عاملین یہ گنڈا بنا کر بھی دے سکتے ہیں. مریضوں کو دے سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور علاج کرنے کے بعد عاملین اس سے اپنے مریضوں کا حصار کر سکتے ہیں، حساب بالکل. اور حصار کا گنڈا بنا کر اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے ہانڈی کا اتار کر دیا، ہم نے فلاں کا اتار کر دیا، فلاں کا اتار کر دیا، 3-4 دن 7 دن طبیعت صحیح رہی، پھر دوبارہ طبیعت خراب ہو گئی. ہاں 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 ہاں، بالکل یہی ہے. وہ جن دوبارہ حاضر ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے تم نے ایک کو جلایا، اس کو پھر بند نہیں کیا، اس کو قلعہ بند نہیں کیا، اس کو حصار میں نہیں لائے تم. صحیح. تو ایسا شخص عامل کہ جو لوگوں کا علاج کرتا ہو وہ علاج کرے، علاج کرنے کے بعد یہی گھنٹہ پڑھ کے مریض کے گلے میں ڈال دے، مجال اس کی طبیعت دوبارہ ویسی ہو جائے. جب تک اس سے گلے میں رہے گا نا اس سے قریب نہیں آئے گا. جہاں اس کے گلے سے اترا اس نے بولا فوراً جہاز لینڈ کر گیا. اللہ اکبر. حضور سبحان اللہ. حضور ایک سوال اور اگر آپ اجازت دیں. آپ مجھ سے 10 سوال کریں کیونکہ آپ نمائندے ہیں. سبحان اللہ. حضور سوال کی آمد اور سبحان اللہ. حضور بعض ہوتے ہیں ایسے عاملین جو کالا جادو کیے جاتے ہیں اور اس جادوگر کا عمل باندھا جا سکتا ہے اس کے ذریعے کہ وہ مخلوق خدا کو پریشان کر رہا ہے. بالکل باندھا جا سکتا ہے، بالکل باندھا جا سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو سرخ رنگ کا دھاگا لینا ہے. سرخ رنگ کا دھاگا لینا ہے. صحیح. اور آپ نے 7 لیمو لینا ہے. 7 لیمو لے لینے ہیں. ہاں، آپ نے سوئی کے اندر دھاگے کو پرونا ہے. صحیح. وہ سوتی دھاگا جو نارمل سوتی دھاگا جسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کمبل لوگ سیتے ہیں، رضائی سیتے ہیں. اچھا، موٹا دھاگا تھوڑا ہوتا سا ہے. موٹا. ہاں، جس اور سے سواں بھی بڑا والا ہوتا ہے. تسبیح جس میں پروئی جاتی ہے اس ٹائپ کا. بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. اس میں آپ 7 لیمو لے لیں. صحیح ہے. ایک لیمو کے اوپر 7 بار پڑھیں، اسی نیت سے پڑھیں کہ اس کا عمل بند ہو جائے. عمل بند ہو جائے. صحیح.
जादूगर का अमल। जादूगर का अमल बंद हो जाए। 7 बार एक लीमू पे दम करें, उसको सोए में पिरो दें। सही है, ऐसे 7 लीमू पूरा पिरो दें। सही है, आई बस हमें पिरोने के बाद पूरी एक माला बना लें। सही है, माला बनाने के बाद लाल कपड़े में इसको रखें। सही। आई बस समझ इसको बंद करें बंद किया। और खड्डा खोद के ज़मीन में दबा दें। जब तक मिट्टी से नहीं निकलेगा ना उस घड़े से, उसका अमल नहीं खुलेगा। अल्लाह अकबर। और हुजूर एक सवाल यहाँ पर और है, अगर कोई नाजायज़ करे फिर तो पकड़ा जाएगा? वो तो बात की बात है, लेकिन काम तो हो जाएगा। अच्छा, अल्लाह अकबर। ये इतना सरीउ तासीर अमल है। ओ हो, मतलब ये फायर कर दिया, जायज़ है नाजायज़ है, काम हो गया, पकड़ बाद में उसकी वो होगी। तो बात की बात है ना, पहले काम हो गया। पहले काम हो गया काम। ओ, मतलब इसलिए आपने 3 दफ़ा ताकीदन फरमाया इजाज़त लेके करें कि नाअहल को ये न मिले, ना मिले। अल्लाह। लेकिन अब नाहल के चक्कर में हमारे जो चलने वाले हैं, जिनका हक बनता है, क्या हम उनको भी महरूम रखें? ना 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 ना, सुभान अल्लाह। ये जो हम राज अफशा कर रहे हैं और ये इतना कुछ बता रहे हैं, तो भाई अल्लाह ताला महफूज रखे सबको। अल्लाह तबारक व तआला सबकी हिफाजत फरमाए। और वैसे तो एक चीज़ और यहाँ पर है कि जो आमिल इसका होगा उसको शैतान इस तरफ आने ही, शैतान का चूँकि उस पर वार नहीं चलता तो उसके दिमाग में ये फासिद ख्यालात इसके नहीं इतने आएंगे। तरीके हैं ना, इतने तरीके हैं ना, खाली इस अमल की। अगर खाली आप ये, मैंने क्या कहा है, सिर्फ हिसार की नज़र से इसको ना देखो, सही, इसको दूसरी निगाहों से भी देखो, इसके दूसरे रुख से भी देखो। लेकिन उसके लिए आँख भी चाहिए। उसके लिए आग चाहिए। आँख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नज़र क्या देखे। क्या देखे। इस अमल की बात यह है कि इसमें ये खासियत है इस अमल की। इसमें जो ये आयत है ना, ला हौला वला कुव्वता जो अज़ीमत इल्ला बिल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम। अज़ीम। सुभान अल्लाह। बाबा साईं, आप इससे दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो ना हो सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुज़ुर्ग फरमाते हैं ये अर्श के राज़ों में से एक राज है। अर्श के राज़ों में से एक राज है। सुभान अल्लाह। इसी के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स ये पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 70 बलाओं से महफूज कर देता है, 70 बीमारियों से उसे महफूज कर देता है, जिससे सबसे कम बीमारी जो है ना वो निस्यान है। सुभान और बाज़ बुज़ुर्ग फरमाते हैं फालिज है। अल्लाह अकबर। 99 वाली भी एक रिवायत, ये वही 99 वाली है। 99 सबसे हल्की बीमारी घबराहट और परेशानी। वही। सुभान अल्लाह। कुछ इसको फालिज कहते हैं, कुछ घबराहट परेशानी कहते हैं, कुछ नसियान कहते हैं। सुभान अल्लाह। बस जिस रुख से देखोगे तो आओगे वहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई डिप्रेशन, टेंशन, वहम, ये भी बीमारियां हैं। जी। घबराहट तुम्हें क्यों होगी? जब तुम्हें कोई वहम होगा। वहम तुम्हें क्यों होगा? तो तुम्हारे असाब कमज़ोर होंगे। जब तुम्हारे असाब कमज़ोर होंगे तो क्या होगा? तुम्हारे असाब मुअत्तल होंगे। जब असाब मुअत्तल होगा तो क्या होगा? दौरान खून बढ़ेगा। जब दौरान खून बढ़ेगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर शूट करेगा। जब ब्लड प्रेशर शूट करेगा तो क्या होगा? फालिज होगा। आगे सारी बातें वही जो हुजूर का फरमान है। अल्लाहु अकबर। हर एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी हुई है। सुभान खाली घबराहट से मैं लेके चला और आपको फालिज तक ले गया। अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह महफूज रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जादू के लिए, जादूगरों के लिए ये मौत है। ये सुभान अल्लाह। उसके जो माते मौकलान है ना, और जो बिलखुसूस हिसारे मलाइका मुकर्रबीन के साथ जो जुड़े हुए हैं, ये एक कॉम्बिनेशन बनता है। शाह साहब, जिस तरीके से आप हकीम हैं, सही, आप माजून बनाते हैं। सही। अब माजून के अंदर आप 4 जड़ी बूटियाँ डालते हैं। सुभान अल्लाह। कमाल की माजून बनती है। आपको मालूम है चारों अज्जा मैंने डालें, चारों ये फ़ायदा करेगा। सुभान और जब चारों का मिलाप होता है तो एक मुरक्किब बनता है। सुभान अल्लाह। वो अब एक बूटी आपके 1000 मर्ज में फ़ायदा कर रही है। अब 4 बूटियाँ मिलके 4000 मर्ज में आपको फ़ायदा देगी। अल्लाह अकबर।
सुभान अल्लाह। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी बूटी किसी में मिलने के बाद उसके तासीर ख़त्म ना हो जाए, उसका असर ख़त्म ना हो जाए। बाज़ बूटियाँ ऐसी भी हैं कि जब आपस में मिल जाती हैं तो वो गुम हो जाती हैं, उसका असर बिल्कुल ज़ाया हो जाता है, और पहली को भी ख़राब कर देते। पहली को भी ख़राब कर देते। लेकिन अगर आपको उसकी तरतीब और तरीका मालूम है तो ये मुर्दे में भी जान डाल देती हैं। सुभान अल्लाह। मतलब इससे काम लेने के लिए भी आपको अकल के मुताबिक आमिल इससे हर वो काम ले सकता है जो सर के बाल के लेके पैर के नाखून तक हो। सुभान अल्लाह। बस ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकतें अता फरमाए कि इतना बेहतरीन अमल आपने तालीम फरमाया और उसके इस्तेमाल के चंद तरीक़े भी आपने बताए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो खैर महफिल इसको सिर्फ हिसार ना समझें, हिसार न समझें, जबकि है हिसार, हिसार सिर्फ हिसार ही ना समझें। सुभान अल्लाह। ये दुश्मन पर वार भी है। ये हर काम के लिए है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।